بابا، ہم سب یہاں ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں آج۔ آپ ہمیں بتائیں یہ جہالت کیا ہوتی ہے؟ جہالت کس کو کہتے ہیں؟ یہ الفاظ بہت سننے کو ملتا ہے، اس کی معنی کیا ہے؟ بیٹا یہ بہت ہی مشکل سوال ہے، لیکن اس کو سمجھنے کے لیے انسان کو تھوڑا اپنا جو ہے وہ نقطہ نظر تبدیل کرنا پڑے گا۔ ہم جہاں جس معاشرے میں ہیں وہاں پر تعلیم کی جاتی ہے، اسکول ہیں، کالج ہیں اور مختلف ادارے ہیں جو سب انسان کو جہالت سے نکالنے کے لیے کوشاں ہیں، ان کے بقول کہ وہ بڑی محنت کر رہے ہیں کہ جہالت ختم ہو۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے اداروں میں کتابیں تو پڑھائی جاتی ہیں، درسی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں، نصابی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں، لیکن زندگی نہیں پڑھائی جاتی۔ جب ہم زندگی نہیں پڑھتے، زندگی ہمیں پڑھائی نہیں جاتی، تو پھر زندگی کی ضروریات کا مطالعہ ہم نہیں کرتے۔ پڑھنے اور مطالعہ کرنے میں فرق ہے۔ جب ہم زندگی کا مطالعہ نہیں کرتے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ ہم درسی کتابیں کسی بھی معاشرے میں، خاص طور پر ہمارے معاشرے میں درسی کتابیں انسان کے اندر، جس کو ہم جہالت کہتے ہیں، یہ عمومی طور پہ ایک معاشرتی رویہ ہے جو درسی کتابیں پڑھنے سے ختم نہیں ہوتا، وہ تبدیل نہیں ہوتا ایک علمی رویے میں۔ زندگی کیا ہے؟ مختصراً یہ کہ علم زندگی ہے۔ علم کی بہت ساری وصفیں اوصاف بتائے گئے ہیں، لیکن عام فہم اگر ہم اس کو کہیں تو علم زندگی ہے، علم زندگی سکھاتا ہے۔ کنفیوشس نے کہا تھا کہ اپنی خواہشات کی تربیت کرو۔ جب آپ تربیت کرتے ہیں تو پھر آپ ترجیحات طے کرتے ہیں۔ ترجیحات جب آپ طے کرتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے کہ آپ کے سامنے چیزیں کھل کے آ جاتی ہیں۔ چیزیں کھل کے سامنے جب آ جاتی ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ زندگی کی ضروریات کے ساتھ ساتھ زندگی کی خواہشات بھی ہوتی ہیں، اور ان خواہشات کی ترجیحات کو طے کرنا بنیادی طور پر یوں سمجھیں کہ ترجیحات کا تعین تنقیدی شعور سے آئے گا، اور تنقیدی شعور تقلیدی شعور کا رد ہے۔ اس تقلید کی نفی کرتی ہے تنقید۔ تو ترجیحات کو متعین کرنے کے لیے تقلیدی شعور کے بجائے تنقیدی شعور کی ضرورت ہوتی ہے، اور یہی نقطۂ آغاز ہے ایک عمومی رویے سے ایک علمی رویے کی طرف راغب ہونے کے لیے۔ یہ سمجھا جائے گی یہ پہلا قدم ہے۔ جیسے جیسے آپ آگے بڑھتے جائیں گے اس رویے کے ساتھ، خود احتسابی بھی آپ کرتے جائیں گے، چیزوں کو تنقیدی نگاہ سے بھی دیکھتے جائیں گے، اور ساتھ ساتھ اپنا مائنڈ، اس کے اندر ایک پیراڈائم شفٹ بھی آپ کو لانا ہے کہ بھائی چلو یوں سوچ کے دیکھتے ہیں، یوں کر کے دیکھتے ہیں، چلو ایکسپیریمنٹل بیسس پہ دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے۔ جیسے جیسے آپ آگے بڑھتے جائیں گے، جیسے جیسے آپ آگے بڑھتے جائیں گے، تو آپ کا شعور آپ کو خود گائیڈ کرے گا، اور ایک اندھیرے سے نکال کر ایک ایسی روشنی میں لائے گا کہ جس کو، جب آپ کو پتہ ہے نا کہ جب اندھیرے میں سے آپ روشنی میں آتے ہیں تو روشنی کو دیکھتے ہی آنکھوں کا پہلا ریئیکشن ہوتا ہے آنکھیں بند ہو جاتی ہیں۔ تو یہ ایک پاز آپ کو لینا ہوگا، تھوڑی دیر کے لیے سمجھنا ہوگا۔ اس طرح آپ آگے بڑھتے جائیں گے، آگے بڑھتے جائیں گے، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ علمی اور عقلی رویے کی طرف آپ راغب ہو جاتے ہیں۔ جب علمی اور عقلی رویہ آپ کو اپنے آغوش میں لے لیتا ہے تو ایک روایتی رویے سے آپ کو ایک بیزاری سی نظر آنے لگتی ہے۔ آپ بیزار ہو جاتے ہیں اس سے۔ آپ آگے بڑھنے کے لیے، دوڑنے کے لیے نہیں، پرسکون رہنے کے لیے چیزوں کو اگنور کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور جب اس طرح کا کوئی فرق
جب سوچتا ہے تو ہمارے شاہ سائیں کا ایک بیت، جو کیونکہ بیت ٹرانسلیٹ نہیں ہو سکتا، الفاظ ٹرانسلیٹ ہو سکتے ہیں، آئیڈیاز ٹرانسلیٹ نہیں ہوتے. جتنا پکھیا پیر جتنا پکھیا بیر تت ڈن کے باہری، جو بارندوں کیر کھاوڑ کے کھید. انسان پھر اس حوالے سے اپنے آپ کو روایتی طریقے سے ہٹ کر جب سوچے گا تو اس کی پرواز وہاں تک جائے گی جہاں پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا. تو مختصراً یہ ہے، آئندہ باتیں ہوتی رہیں گی. علم کیا ہے، علم کا حصول کیسے ہوتا ہے، علم کسے کہتے ہیں، جہالت، جاہلیت اور جہل کو بھی ہم ڈسکس کریں گے. فی الحال اتنا ہی آج.